نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں سید سہیل احمد شاہ اور یہ بہت زبردست معلوماتی ویڈیو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ آپ کو میں جغرافیائی لحاظ سے جو دو سلطنتیں، ایک تو سلطنت عثمانیہ جو ختم کر دی، جو پلاننگ کے تحت جو طاغوتی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو ختم کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تاکہ مسلمان سارے آپس میں بٹے رہیں، کبھی بھی ان کا اتحاد نہ ہو، اور آدھے مسلمانوں کو ساتھ ملا کے اور آدھوں کو ایک طرف کر کے تو ہمیشہ یا تو یہ آپس میں لڑتے رہیں یا طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دے کے اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نیا ایک بلاک بننے جا رہا ہے، اتحاد بننے جا رہا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ سے کس حد تک مماثلت رکھتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسلامی بلاک بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ سب کو ان چیزوں کو بڑے سنجیدگی سے، بڑے سوچ سمجھ سے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس طرف۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی سلطنت مضبوط کوئی بھی سلطنت ہوتی ہے، اس کے لیے 3-4 چیزیں سب سے سٹرونگ فیکٹر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ میپ میں دیکھیے، یہاں پہ یہ روس ہے، یہ روس ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے جدید ترین جنگی جہاز، دنیا کی جدید ترین ایٹمی طاقت، اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ صدر پوٹن جو ہے وہ جس کا ساتھ دیتا ہے وہ دل سے دیتا ہے، امریکہ کی طرح وہ دھوکے باز اور منافق اور بے وفا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو منگولیا، یہ تو انہی کے ساتھ ہمیشہ مل کے چلتا ہے، چین اور روس کے ساتھ۔ ابھی روس کو ساتھ شامل کرنے سے ہمیں سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے کہ یہ جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، یہاں پہ قازقستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، ایک دو عیسائی ریاستیں بھی بیچ میں شامل ہیں، آرمینیا وغیرہ، لیکن وہ بھی رشیا کی حمایت میں اس بلاک میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں سے یہ بلاک شروع ہوتا ہے۔ اس بلاک سے ایک تو ہمیں یہ ساری لینڈ لاک ہیں اور ان کو ہمارا جو سمندر ہے اس تک ایکسیس چاہیے تاکہ یہ پوری دنیا میں اپنا مال بیچ سکیں۔ تو یہ بھی روس کے رستے سے ہوتے ہوئے اور منگولیا اور پھر چائنا، اور پھر آپ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اللہ پاک نے، یہ دیکھیے میں تھوڑا کلوز کرتا ہوں، پاکستان کو اللہ پاک نے ایک ایسی جگہ پہ بنایا ہے، یہ ایک معجزہ ہے یہ ملک کے، ایسی جگہ پہ کہ ان تمام ریاستوں کو، رشیا کو، چائنا کو، جتنے بھی یہ مضبوط ہیں، لیکن ان کو پاکستان کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب چین میں آپ لگاتے ہیں تو چائنا میں 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، روس میں بھی تعداد کچھ اسی طرح، اور یہ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں ان میں تو زیادہ میں 80% 90% مسلمان ہیں۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیے کہ رشیا اور یہ وسطی ایشیائی ریاستوں کو ساتھ لے کے منگولیا اور چائنا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو نیپال اور بھارت کو چاروں طرف سے چائنا نے اپنی انویسٹمنٹس کے ذریعے چاروں طرف سے گھیرے میں ڈال لیا ہے، اور یہ تمام ملک جو بھارت کے ارد گرد ہیں وہ چین کی اور روس کی طاقت کی وجہ سے، ان کے جدید اسلحے، ان کی سرمایہ کاری کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی اس جو گریٹر ایک بلاک بن رہا ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ادھر سے پاکستان کے بعد یہاں پہ افغانستان کو وقتی طور پہ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ وہ اس بلاک میں کھلے دل سے شامل ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی ان کوئی مضبوط حکومت وہاں پہ نہیں ہے جو کوئی اچھے مضبوط فیصلے لے سکے۔ تو پہلے میں آپ کو جب یہ پورا میں بتا لوں گا تو پھر میں آپ اس نقشے کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسے یہ سارا بلاک جغرافیائی طور پہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یہاں سے پاکستان سے آپ آگے جاتے ہیں، یہ ایران آ جاتا ہے، اور ایران کے بعد آگے ترکی آ جاتا ہے، اور جب آپ ترکی تک پہنچ جاتے ہیں تو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آگے پورے کا پورا یورپ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی جب ہم ٹرین کے رستے اور زمینی رستے سے اور سمندر کے رستے سے کسی طرف سے بھی آپ دیکھیے، اگر گوادر تک جب پہنچ جاتا ہے مال چائنا کا، رشیا کا، وسطی ایشیا ریاستوں کا، تو ان کے لیے یہ پورا آگے جو عریبین سی ہے یہ پورے کا پورا کھل جاتا ہے۔ یہ
پورے ان تمام ملکوں کو بہت سستے داموں سامان پرووائڈ کر سکتے ہیں. جب بائی روڈ جیسے ایران کو 400 ارب انویسٹمنٹ سے چین نے اپنے کنٹرول میں کر لیا اور ایران نے بھارت کو جو ہے نا سرخ جھنڈی دکھا دی ہے, تو یہ بلاک بنانے کے لیے ایران کا بیچ میں بھی شامل ہونا بہت ضروری تھا. تو میرا کہنے کا مقصد جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ یہ جغرافیائی طور پہ جڑے ہوئے ہیں. نمبر 2 ان کو چاروں طرف سے جب یہ گوادر پہنچے گے, پاکستان خاص ترین اور اہم ترین اس چین کا حصہ ہے, اور فنانشل طور پہ رشیا چائنا بہت مضبوط ملک ہیں. ایران کے پاس بھی تیل کی طاقت ہے. ترکی ایک زبردست قسم کا طاقتور ملک ہے, امیر ملک ہے. طیب اردگان صاحب کی جو ہے نا حکومت میں اس نے اپنے تمام قرضے اتار لیے, بلکہ ابھی بہت پیسہ ان کے پاس الحمدللہ. اور ابھی اس بلاک میں جو دوسرے دور کے ممالک ہیں, ملائیشیا, انڈونیشیا وغیرہ جو شامل ہو رہے ہیں, ابھی میں ان کو بیچ میں شامل نہیں کر رہا. ابھی صرف میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک تو اس میں اگر مجموعی طور پہ آبادی لگائی جائے چین کو شامل کر کے, اور یہ تمام روس اور جتنی اور اسلامی ریاستوں کی پاکستان سمیت ان کی آبادی لگائی جائے, اس سارے بلاک کی آبادی کو اگر ٹوٹل کیا جائے تو یہ 2 سے 2.5 ارب لوگ بنیں گے یا کچھ اس سے زیادہ. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس 2-2.5 ارب کے بلاک میں مسلمان میجورٹی میں بن جائیں گے. ان تمام اسلامی ریاستوں کے شامل ہونے سے, ملائیشیا کے شامل ہونے سے, پاکستان, ایران, ترکی کے شامل ہونے سے, جب یہ بلاک آگے چل کے ان کی انشاءاللہ کرنسی بھی ایک ہو جائے گی, ان کا دفاع تقریباً ایک ہی ہے, ان کے پاس ہر طرح کی وہ طاقت ہے کہ جس کے ساتھ ایک بلاک سروائیو کر سکتا ہے. صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ اتفاق کی ضرورت ہے, آپس کے پیار کی ضرورت ہے. ابھی میں یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے. اور دوسری بات میں آپ کو سب سے اہم فیکٹر بتاؤں کہ یہاں پہ جب یہ بلاک کمپلیٹ ہوتا ہے اور مزید ترقی کرتا جاتا ہے, اس کے ساتھ جب یہ عراق, آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جذباتی طور پہ عراقی بھی جڑے ہوئے ہیں اور سیرین بھی جڑے ہوئے ہیں, ادھر بھی اہل تشیع بڑی تعداد میں ہیں. تو جب وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر اس پورے بلاک کا جو ڈائریکٹ بارڈر ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل جائے گا. تو جب اسرائیل کے ساتھ سیریا کا جو بارڈر ملا ہوا ہے, جب وہ بیسیکلی اس بلاک کا بارڈر بن جائے گا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر فلسطینیوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ پورے کا پورا بلاک کیسے سٹینڈ لے سکتا ہے. اور آگے آپ دیکھیے کہ امریکہ اتحادی تھا, امریکہ کا اس کا بھارت اتحادی تھا امریکہ کا, لیکن جب بھارت کے اوپر برا وقت آیا تو سوائے بیان بازی کے اور سوائے بیری بیڑے آ رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ 1971 میں ڈرامہ کیا تھا امریکنوں نے کہ جناب بیری بیڑے آ رہے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو انشاءاللہ تعالی اسرائیل بھی مسلمانوں کے اوپر جیسے ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے, ابھی نہیں تو بہت نیئر فیوچر میں انشاءاللہ تعالی اس کے بھی پیر اکھڑ جائیں گے اور اس کو جو ہے نا فلسطینیوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ابھی کھل کے بیان نہیں دے رہا یو اے ای کے اور اس مسئلے میں, اس میں بھی کوئی مصلحت ہے کہ کم از کم 30 سے 40 لاکھ پاکستانیوں کا روزگار جڑا ہوا ہے ان عرب ملکوں کے ساتھ. اور اگر فوری طور پہ یہ سارے مل کے کوئی شرارت کرتے ہیں پاکستان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے, تو بیسیکلی ہمیں جو ہم نے پیسہ واپس کیا وہ بھی فوری طور پہ کر دیا, جو ہم نے دوسرے جو ان کے جو بہت سے انہوں نے جو ضد کی یہ کر دو وہ کر دو ہم نے کر لیا. لیکن میرا خیال ہے کہ نہ تو وہ فوری طور پہ جتنی ان تمام عرب ملکوں میں پاک آرمی ہے اس کو واپس بھیج کے اپنا دفاع کمزور کر سکتے ہیں, اور نہ وہ اچانک اگر آرمی کو نہیں بھیج سکتے تو جو وہاں پہ روزگار پہ لگے ہوئے مسلمان پاکستانی ان کو بھی ایسے اچانک واپس نہیں بھیج سکتے. تو اتنے بندے تو نہ ہی جہازوں میں پورے آتے ہیں اور نہ وہ اپنی اکانومی, ان کی تو ایک دن میں اکانومی بیٹھ جائے اگر سارے جو ہنرمند ہیں وہاں سے نکل آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی جیسے جیسے اس بلاک کو مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں عرب ملکوں کا سارا جو بزنس چل رہا ہے وہ تیل کے سر پہ چل رہا ہے, اور جیسے ہی تیل فارغ ہوگا اور 20-25-30 سال میں تو جناب ہر چیز الیکٹرک پہ جا رہی ہے, گاڑیاں الیکٹرک پہ جا رہی ہیں, ہر چیز الیکٹرک پہ جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عربوں کی ویسے ہی اللہ کی طرف سے جو یہ غلامی کر رہے ہیں اسرائیل کی, تو اللہ کی طرف سے مار پڑنی ہے اور ان کا بالکل ہی صفایا ہو جانا ہے. تو یا تو یہ عقل کریں گے اور اس بلاک کا ساتھ دے کے اور اپنی کچھ عزت بنا لیں گے, یا جیسے تاریخ بتاتی ہے اور جو احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک سے ثابت ہے کہ یہ اسرائیل کی غلامی میں چلے جائیں گے اور پھر عجم کی طرف سے جو ہے نا
ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا اور جس میں جو ہے نا پھر تمام مسلمان اور خطہ عرب جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ پہلے میں نے آپ کو یہ ساری پازیٹیو باتیں بتائی ہیں, تھوڑا سا بھی میں آؤں گا کہ ہم یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ سلطنت عثمانیہ یہ تھی جناب, یہ جس طریقے سے انہوں نے جہاد کے ذریعے اور تبلیغ کے ذریعے یہ ایک بہت بڑی ایک سلطنت بنائی تھی, جس میں بوسنیا سے لے کے اور آپ اس طرف دیکھیے ملدیویا تھا, بخارسٹ تھا, آرمینیا تھا, بغداد, بصرہ, کویت, اور اس طرف آپ دیکھیے ایجپٹ, یعنی ایک بہت بڑی سلطنت تھی. اگر میں یہاں پہ تو نام لکھے ہوئے میں آپ کو ذرا یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی پھیلی ہوئی سلطنت تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 بر اعظموں پہ یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی. لیکن کیا ہوا کہ ایک تو انہوں نے چوائس غلط کی. جب پہلی جنگ عظیم آئی, دوسری جنگ عظیم آئی, تو انہوں نے طاقتور ملکوں کی طرف جانے کی بجائے برطانیہ اور امریکہ کا ساتھ دینے کی بجائے اس ٹائم کے جو طاقتور ملک تھے, آج کل کے تو ظاہری بات ہے طاقتور ملک رشیا اور چائنا ہے, تو انہوں نے وہ غلطی کی جو آج عرب کر رہے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اور ان کے حکمرانوں نے جرمن کو چنا اور جاپان کو چنا, اور جب ان کو شکست ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. تو دوسری بات میں آپ کو یہ سلطنت عثمانیہ دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کیوں ٹوٹی, اس کے اسباب کیا تھے. مین اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ دفاعی طور پہ مضبوط نہیں تھے, کاشتکاری پہ ان کا 600 سال تک یہ سلطنت رہی, اور 1922 میں یہ سلطنت توڑ دی گئی یا ٹوٹ گئی. تو پہلی جنگ عظیم کا میں بات کر رہا ہوں, سوری دوسری نہیں, پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے جرمن کا ساتھ دیا تھا, تو 1922 میں اس کا شیرازہ بکھر گیا. اور جناب یہ جو سلطنت ہے اس میں جغرافیائی طور پہ تو یہ بڑی زبردست آپس میں جڑی ہوئی تھی, اور اس کا بڑا ایک اثر و رسوخ تھا پوری دنیا میں. لیکن دفاع مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے, اور جو حکمران تھے ان کی عیاشیوں, جیسے ہمارے حکمرانوں نے ہمیں غلام بنا کے چلے گئے ہیں, اتنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے کہ آج پاکستان کھڑا ہو کے اپنے حق کی بات بھی نہیں کر سکتا, اگلے پیسے واپس مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس سلطنت کے جو حکمران تھے انہوں نے اپنی عیاشیوں سے, اپنی بدماشیوں سے, اپنے آپ کہہ لیں کہ جو بغیرتیاں تھی وہ کرتے تھے, ہر برا کام کرتے تھے. یعنی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو آخری حکمران تھا سلطنت عثمانیہ کا, اس کا صرف اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جو حرم تھا جہاں پہ خواتین کو وہ رکھتے تھے اپنی بیویوں کو, تو اس حکمران کی حرم میں 3300 بیگمات تھیں, اور ان میں سے 2000 کے قریب ایسی تھیں جو وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. لیکن آج تک وہ جو حکمران تھا, جو بادشاہ تھا وہاں کا, جو بھی خلیفہ تھا, وہ ابھی تک ان میں سے کسی سے جا کے ملا بھی نہیں تھا. بس شوق تھا کہ پکڑ کے جو ہے نا وہ لڑکیاں اکٹھی کرتا جاؤں. تو بدماشی اور عیاشی کا یہ عالم تھا. یہی جو برصغیر پاک و ہند کی مسلمانوں کی سلطنت گئی تھی, جو بہادر شاہ ظفر جس کے آخری جو بادشاہ تھے, تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ گانے بجانے اور حرم بڑے سے بنانے اور دفاع پہ توجہ نہ دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے, ابھی ماضی کو چھوڑ کے تھوڑا سا ہمیں ماضی سے سبق لینا ہوگا اور مستقبل پہ نظر رکھ کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس بلاک کو مضبوط ترین بنا سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم رشیا اور چائنا میں جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ایک اچھی پکچر شو کر کے, ان کو ایک اچھا دوست, اچھا بھائی, اچھا وفادار ساتھی شو کر کے, اور ان کو بھی ہم آہستہ آہستہ اسلام کی طرف بلا سکتے ہیں. یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس میں بھی سارے مسلمان نہیں تھے, بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی تھے. لیکن آج وہاں پہ مسلمانوں کی, ابھی بلغاریہ لگا لیں, پولینڈ, ہنگری, یہ جو ملک ہیں یہ مسلمان ملک نہیں ہیں, ان میں میجارٹی غیر مسلموں کی ہے. لیکن ابھی بھی وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ میک شور کرنا ہوگا کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں. یہ جو ایک نیا امپائر بننے جا رہا ہے, مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہونے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عرب بھی مل کے, اور جتنے مسلمان ملک ہیں, OIC نے آج تک کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. جتنی دیر تک آپ کے پاس ویٹو پاور نہ ہو, جتنی دیر تک آپ کے پاس دنیا کے جدید ترین جنگی جہاز نہ ہو, آپ کے پاس طاقتور فوج نہ ہو, آپ دنیا میں اثر و رسوخ نہ رکھتے ہو, سرمایہ بیسیکلی جیسے چین نے سمجھو کہ ملکوں کو ان کو پیسہ دے کے, ابھی
1.5 अरब अगर भारत इन्वेस्ट कर रहा था तो 400 अरब डॉलर का पैसा फीड कर दिया ईरान में, पूरा ईरान उठ के खड़ा हो गया। और अभी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का पूरा बलोचिस्तान का बॉर्डर भी सेफ हो जाएगा, क्योंकि इसी में ईरान की सलामती है। आगे जितने दहशतगर्द भारतीय जो है वो ईरान के रास्ते आते थे, अब ईरान की मजबूरी होगी कि उनका सफाया करे, और जो है ना जैसे भारत को उसने धत्कार दिया इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल तौर पे जुड़े होने से अल्लाह के फजलो करम से एक जो हमारा शुमाली बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ है, उधर भी बाढ़ तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, तकरीबन 700-800 किलोमीटर रह गई है 2300 किलोमीटर में से। और जो भारत है वो अल्लाह के फजलो करम से चाइना ने उसकी ऐसी दौड़ें लगवा दी हैं कि अभी वो बॉर्डर भी जो है पाकिस्तान का, हमेशा से हम उन्हें सही उनकी चित्रोल करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा जो आज की वीडियो का मेन मकसद ये था कि ये जो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, ठीक है, हमें उसका आज का दुख भी है, आज तक अभी हमारे दिल में दुख है, लेकिन अभी ये जो नई सल्तनत बनने जा रही है, इसमें एडजस्ट होने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, इस सल्तनत को आगे चल के एक बड़ी एक इस्लामी सल्तनत बनाने में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा ये मकसद था कि आप लोगों ने किस तरीके से हुकूमत का साथ देना है, किस तरीके से आपने पॉजिटिव कमेंट्स करने हैं। फेसबुक पे आप किसी भी जगह जाते हैं तो आपका जो रवैया है, कौमों के जो रवैये होते हैं वो उनकी आने वाली नस्लों तक पहुंचते हैं, उसका असर। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये तो हमारा माजी था और इंशाल्लाह ताला एक नई सल्तनत उस्मानिया हमारा हाल है। और वो बेशक उसका नाम सल्तनत उस्मानिया नहीं होगा, लेकिन वो एक बड़ी और एक अजीम और ताकतवर, हर लिहाज से इंशाल्लाह ताला एक मजबूत सल्तनत होगी। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त बाप भाई जितने हैं और मेरी बहनें वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।